آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. دیکھیں جی, قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے. تو آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ جو جاری ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس پورے نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا جھٹکا ہے. اگر ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج ہماری حکومت ہوتی. تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس بیانیوں کو بہت بڑا دھچکا آلریڈی لگ چکا ہوا تھا. عمران خان صاحب اب اس کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, جو خبر آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھی ہے تفصیل سے میں اس کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں اور میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا چند اور خبریں ہیں جو میرے خیال میں ہم پہلے ڈسکس کر لیں, اس کے بعد میں اس ایشو کے اوپر آتا ہوں. ایک خبر جو آئی ہے کورٹ سے وہ آج میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, آج گورنر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ 2 بجے تک جو ہے یہ بتائیے کہ آخر آپ یہ حلف کیوں نہیں لے رہے, جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے حلف کیوں نہیں لے رہے, اور یا پھر آپ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بیان کریں اور صدر مملکت کو جو ہے اس کی وجوہات بیان کریں. جب وہ 2 بجے تک جو ہے وہ پھر بتایا گیا کہ جی گورنر جو ہیں وہ اس سلسلے میں صدر کو جو ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ تمام وجوہات لکھ دیں گے کہ آخر وہ حلف کیوں نہیں لے رہے. تو کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو صدر مملکت جو ہے وہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیں تاکہ وہ نئے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ حلف لے لیا جائے, اور تاکہ انتظامی طور پہ یہ صوبہ جو سٹک اپ ہوا ہے اس وقت یہ کم از کم آگے چلنا شروع ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارا سلسلہ وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ 3 اپریل سے شروع ہوا ہے اور اب 22 اپریل آ چکی ہے, 19 دن ہو چکے ہیں. 19 دن میں ابھی تک پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکا, معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو ہی نہیں سکے. تو پہلے یہ کوشش جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کی گئی تھی کہ کسی طرح پھنسا لیا جائے معاملے کو, اور اس کے بعد اب پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں تک جا رہا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بار بار کورٹ سے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, کورٹ سے جا کے جو ہے وہ فیصلہ لینا پڑتا ہے اور کورٹ کو انوالو کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کے اندر, جبکہ ایکچولی یہ اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس کو بڑے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اینی ویز, دوسری خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے راجہ پرویز اشرف جو نئے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی جانب سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو استعفے جمع کروائے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایم این ایس میں, جس میں عمران خان صاحب کا اپنا استعفیٰ بھی شامل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ایک استعفیٰ جو ہے, ایک تو اس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے اور ایک استعفے کو جو ہے وہ میں خود بلا کے, مطلب ہر اس شخص کو خود بلا کے ویریفائی کرواؤں گا, اس کے بعد ان استعفوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی سٹانس لیتی ہے کہ جی ہم نے استعفے دے دیے ہیں, وہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ بھی کر لیے ہیں, تو اب جو ہے یہ معاملہ کلوز ہو گیا ہے. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ جو نئے اسپیکر ہیں وہ اس معاملے کو بھی کلوز نہیں کرنا چاہتے. اس کے علاوہ ایک تیسری خبر جو ہے وہ نئی کابینہ کے اندر کچھ نئی شمولیت ہوئی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. اور میاں جاوید لطیف کے بارے میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میاں جاوید لطیف کے بارے میں پچھلے 2-3 دن سے بات کی جا رہی تھی کہ جی کوئی ناراضگی چل رہی ہے, اور ناراضگی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پہلے جب حلف لیے گئے تھے, تمام کابینہ کے لوگوں نے جب حلف لیے تھے, تو اس وقت میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں نہیں تھے اور وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے, لاہور آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے حلف کیوں نہیں لیا, یہ بیسکلی مریم نواز گروپ جو ہے وہ ناراض ہوا ہے اور اس وجہ سے سب کچھ ہے. اچھا, میری اس وقت میاں جاوید لطیف سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ بلا وجہ کی ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے. ہم نے بیسکلی اوکاڑا کے اندر پتہ نہیں کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے, تو اس کی ہم نے تیاری کرنی تھی, جس کی وجہ سے مجھے یہ میٹنگ پہلے سے طے تھی تو مجھے ادھر آنا پڑا. تو بہرحال لیکن آبویسلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں گردش کر رہی تھیں. آج بالآخر جو ہے وہ انہوں نے یہ حلف لے لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب نے آج یہ حلف لیا ہے. اس سے پہلے صدر عارف الوی نہ شہباز شریف سے حلف لے سکے اور نہ اس کے بعد جو کابینہ کا پہلا فیز تھا نہ اس کے اندر حلف لیا. اب بالآخر انہوں نے ان سے جا کے جو ہے وہ اب حلف لے لیا ہے. سو اٹس اے گڈ تھنگ, اچھی بات ہے, کم از کم جمہوریت جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, اور یہ آپ کی پولیٹیکل رائیولریز کچھ بھی ہوں اس کو سائڈ پہ رکھ کے یو نیڈ ٹو موو اہیڈ اور آگے چلنے کی ضرورت ہے. تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں. اور ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں
چونکہ انہوں نے اسی وزارت کا چارج سنبھالا ہے جس کے اسد عمر صاحب وزیر تھے، تو یہ لیٹر جو ہے انہوں نے اسد عمر صاحب کے نام لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ سے مل کے آپ کو ایک فیئرویل جو ہے وہ ڈنر بھی دینا چاہتا ہوں اور خیر سگالی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سی آف کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرا خیال میں ایک بڑا اچھا بڑا کارڈیل قسم کا سٹیپ ہے۔ آپ سے سیاسی اختلاف ہوتا ہے، 100 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے ایک منسٹری کے اندر تو ایک کارڈیل طریقے سے ہونی چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا اسد عمر صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میرا خیال میں یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اسد عمر صاحب کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اس معاملے میں۔ دوسرا، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے انہوں نے ای سی ایل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی 120 دن تک جو ہے وہ کسی کا نام ای سی ایل میں رہے گا اور 120 دن کے بعد جو ہے وہ ای سی ایل سے نام نکال دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کے نام ای سی ایل کے اندر ڈلے ہوئے ہیں اور وہ کورٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، کچھ نے پہلے ہی کر لیا اور کچھ ابھی بھی مزید بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکالا جائے، کیونکہ انہوں نے باہر ٹریول کرنا ہے، جس میں مریم نواز بھی شامل ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل بھی شامل تھے اور احسن اقبال بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر شواہد نہ ہوئے تو تب 120 دن کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے وہ یہ نام ای سی ایل کے لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی کہ جی سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے نام ای سی ایل کے اندر ڈال دیے جاتے تھے، یہ ایلیگیشن تھی۔ تو اس وجہ سے یہ اچھا ایک میرے خیال میں اقدام ہے۔ تقریباً اس وقت ای سی ایل میں 4000 افراد کے نام جو ہے وہ ای سی ایل کے اوپر ڈلے ہوئے ہیں، 4863 بلکہ افراد ہیں۔ اس میں سے میری اطلاع کے مطابق اب تقریباً 3000 نام جو ہیں وہ اس اقدام کے بعد نکل جائیں گے۔ 4300 میں سے تقریباً 3000 نام ای سی ایل میں سے اس اقدام کے بعد نکل جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو میرے خیال میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے آئی ہے، اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوں گی، اور خاص طور پہ ان کے کورٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ لائیو دکھائی جائیں گی اور اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اب اکثر اوقات کورٹ کی جو رپورٹنگ ہوتی تھی اس حوالے سے کئی جو ہے وہ رائے پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے جی ایک سائڈ کی سٹوری آ رہی ہے، دوسری سائڈ کی نہیں آ رہی۔ تو یہ جب سٹارٹ ہوگا اقدام کہ آپ مطلب وہاں پہ گواہ اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے، کیا دلائل دیے جا رہے ہیں، کیا آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں، تو سب کچھ جو ہے وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جو کل رات کو ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی اینکر پرسن غریدہ فاروقی کے حوالے سے، جو کہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ غریدہ فاروقی کے حوالے سے یہ پوسٹرز جو ہیں، پلے کارڈز، یہ کل لاہور کے جلسے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چند چاہنے والے جو ہیں وہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ اب اس کے اوپر جو گفتگو ہے وہ بڑی زوم آنی قسم کی گفتگو ہے، اور میرا خیال میں یہ ہے وہ چیز جس سے میں بار بار یہ کہتا تھا کہ خدا را سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جب آپ اینکروں کو، صحافیوں کو ٹیگ کر کے جو ہے وہ چیزیں لکھیں گے تو پھر آگے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لونڈا لپاڑا جو ہے وہ کسی قسم کی بھی زبان استعمال کر کے جو ہے اس کو آگے اچھالنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ جو آرگنائزرز تھے انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں روکا، ان کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کسی اینکر، اور وہ بھی خاص طور پہ خاتون اینکر کا نام لے کے ان کی تصویر لگا کے اس قسم کے واہیات جو پلے کارڈز ہیں وہ وہاں پہ ڈسپلے کیے گئے، ان کی تصویریں کھینچی گئی، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا، وچ از ایبسلیوٹلی ڈسکسٹنگ۔ میرے خیال میں شاید اس سے نیچے کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے میں نے ماضی کے اندر ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ محسن بیگ صاحب کا جو معاملہ ہوا تھا، میرا اس کے اوپر اختلاف تھا کہ ان کو وہاں پہ ان کو روکنا چاہیے تھا، اور بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ اختلاف ابھی بھی موجود ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ اس پروگرام کے اندر کوئی پرابلم نہیں تھی، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر پرابلم تھی۔ اس کے باوجود نو ون ہیز دا رائٹ کہ کسی خاتون کے حوالے سے، کسی خاتون اینکر کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کے پلے کارڈ جو ہیں وہ جلسوں کے اندر لا کے دکھائے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ایک تو شہباز شریف صاحب جب سے میرے قائد وزیر اعظم بنے ہیں ان کی جو ہے وہ سربراہی میں یہ اجلاس ہوا ہے، اور وہ جو لاسٹ اجلاس ہوا تھا جس کے اعلامیہ کے پیچھے جو ہے وہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوتی تھی اور وہ بار بار کہتے تھے دیکھیں جی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے، ہمارے حق میں آیا ہے۔ تو آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ جو جاری ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس پورے نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے پہلے اس کو جو انگریزی میں جو ریلیز ہوا ہے میں پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ذرا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔
इसमें लिखा है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चेयर्ड 38th मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट टुडे. द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, हिना रबानी खर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएस मिस्टर असद मजीद, and senior civil and military officers. The National Security Committee discussed the telegram received from the Pakistan Embassy in Washington. The former Pakistan ambassador to the US briefed the committee on the context and content of the telegram. The NSC, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSC meeting. The NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. ये जो आखिरी लाइन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का वो जो बयानिया था, अमेरिका मुखालिफ बयानिया कि जनाब हमें उतारने के लिए एक साजिश हुई है, अब मेरे ख्याल में इस चीज़ के बाद और क्या गुंजाइश रह जाती है कि हर किस्म के सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं. जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स जो हैं वो जजेस के सामने पेश किए गए थे, उनको दिखाया गया था. उन्होंने भी इसके बावजूद जो है वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया था, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था. और उसके बाद आज ये जो कुछ हुआ है, लास्ट टाइम जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें असद मजीद, ये जो साबिक सफ़ीर थे जिन्होंने एक्चुअली ये टेलीग्राम भेजा था, केबल भेजी थी, इनको सामने पेश नहीं किया गया था, इनको वहाँ पे लेकर नहीं आया गया था. आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो है इनको वहाँ पे खड़ा भी किया गया, इन्होंने वहाँ पे गवाही भी दी और सारी तफसीलात जो है वो शेयर की. अब इसके अंदर, इस सारी चीज़ के अंदर आज जो लोग बैठे हुए थे वो तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो इसके अंदर बैठे हुए थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो इसके अंदर बैठे हुए थे, और इसके साथ साथ जो सीनियर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर बैठे हुए थे, और जो एजेंसीज़ की जानिब से, जो खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से जो फीडबैक है उसे भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और बार बार तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है वो ये एलामिया जारी किया गया है. मेरा ख्याल में इसके बाद इमरान खान साहब अब इसको किस तरह आगे लेके चलेंगे, क्योंकि इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने भी जो मेरे इंटरव्यू के अंदर बात कही थी कि जनाब अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब ना होते तो आज हमारी हुकूमत होती, तो मेरा ख्याल में वहाँ पर भी जो है वो इमरान खान साहब के उस बयानियों को बहुत बड़ा धचका ऑलरेडी लग चुका हुआ था. तो अब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें कि वो जिस सफ़ीर की बात हो रही थी उस सफ़ीर ने भी आके आज गवाही दे दी कि एक्चुअली असल बात क्या थी, कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी, कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं थी. लेकिन इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो पेट सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बातें की, क्या क्या नहीं ट्वीट्स की. और मैं अभी भी आपको बता दूं कि इस एलामिया के बावजूद ये मामला ख़त्म नहीं होना, ये मामला इमरान खान साहब अभी भी लेके चलते रहेंगे और उनके सपोर्टर भी इसको इसी तरह ही लेके चलते रहेंगे. इन्होंने इसकी जान नहीं छोड़नी. मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट पूरी अवाम क्या बेयर कर रही है, हालात ख़राब होने की जो है वो जिम्मेदारी किसके सर पे के ऊपर आएगी. मेरा ख्याल में मुझे इसके अलावा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अफसोस का मुकाम है कि बिला वजह एक चीज़ को कितना ज़्यादा घसीटा जा रहा है. ये सब कुछ हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जब पहले ये एलामिया आया था तो जनाब वो सफ़ीर किधर हैं, उन सफ़ीर को ले आइए, वो सारी बात आपको खुल के बता देंगे. तो सफ़ीर को कभी सामने नहीं लेके आया गया, और अब जो है उस सफ़ीर को जो है इस पूरे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया गया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर अब इसकी गवाही भी दे दी है कि जनाब किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी. अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.